تصوف کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا تصوف افیون ہے، چرس ہے کہ آدمی جب اس میں پڑ جائے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ دین اور شریعت کا نہیں رہتا، جو بلا شبہ بالکل غلط ہے۔ ماؤ زے تنگ نے بھی اپنی لال کتاب میں یہ کہا کہ یہ تو تصوف کی بات ہے، وہ کہتا ہے کہ پورا کا پورا دین جو ہے یہ افیون ہے، کہ آدمی کے ذہن کو مفلوج کر دیتا ہے اور آدمی دین ہی کا متبع ہو کر ساری ترقی کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو ماؤ زے تنگ کے نزدیک بھی پورا دین جو ہے یہ افیم اور چرس کے مترادف ہے، جو بالکل غلط۔ عزیزان گرامی، ہم جسے صوفی کہتے ہیں یا جسے تصوف یا طریقت کہتے ہیں، یہ راستے کوئی شریعت سے جدا نہیں۔ ہمارے اکابر علماء تصوف اور طریقت کے ماہرین اس کا ماخذ یوں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں یوں تو بے شمار صحابہ کرام علیہم الرضوان، اور کون نہیں جانتا کہ خطبہ حجۃ الوداع میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ جو عرفات میں موجود تھے ان کی تعداد لگ بھگ 1.25 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام تو اس وقت عرفات میں موجود تھے جنہوں نے خطبہ حجۃ الوداع سماعت کیا۔ ان میں ایک گروہ تھا جن کی تعداد اختلاف رائے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے 70 بتائی جاتی ہے، جنہیں اصحاب صفا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جو حجرہ تھا اس کے عقب میں ایک چبوترا تھا۔ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت صرف حضور علیہ السلام سے حصول برکت کے لیے ہمہ وقت اس چبوترے پر حاضر رہتی، نہ انہیں معاش کی فکر ہوتی، نہ کھانے اور پینے کی فکر رہتی، فکر صرف ایک ہی رہتی کہ حضور نظر آ جائیں، حضور کا دیدار کیا جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اقتصاد فیض کیا جائے۔ ان میں کے بعض کے واقعات اگر آپ پڑھیں، کیونکہ تفصیل کی ہمارے پاس گنجائش اس لیے نہیں کہ وقت بڑا محدود رہتا، ان میں اکثریت کے پاس اپنے بدن کے ڈھانکنے کے لیے صرف ایک چادر یا ایک کمبل ہوا کرتی تھی۔ اس کا عرض ذرا بڑا ہوتا اور وہ اس طریقے سے باندھ کر اپنے گلے میں ڈال لیا کرتے تاکہ کچھ سینے کا حصہ بھی چھپ جائے اور سطر عورت جو ہے وہ بھی کھلا نہ رہے۔ صرف ایک ہی کپڑوں میں وہ گزارا کیا کرتے تھے۔ ان میں اکثر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عادت یہی تھی، عادت کیا بلکہ ان کے بعد میسر اتنا ہی آتا تھا۔ ایک حدیث ہم نے پڑھی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں نماز پڑھا کرتے تو ہر شخص کی خواہش یہ ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر اور دعا کے بعد میں جاتے، اس لیے کہ بہت بڑی سعادت تھی کہ حضور علیہ السلام کی دعا میں وہ شریک ہوا کرتے۔ صحابہ نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھنے کے بعد فجر میں فوراً چلا جاتا اور وہ دعا میں شرکت نہیں کرتا۔ صحابہ پر بڑا بار گزرا، انہوں نے حضور سے شکایت کی کہ ایک صاحب کا عالم یہ کہ وہ دعا کرنے سے پہلے ہی چلے جاتے۔ حضور کے بارگاہ میں پیشی ہوئی، فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے ایسا ایسا سنا، تم فجر پڑھتے ہی فوراً چلے جاتے۔ تو اب صحابہ کے ذہن میں تو کچھ اور تھا، نہ جانے کیوں جاتے۔ انہوں نے اپنا عذر یہ پیش کیا، آج نہایت فرحت اور بہت ہی تعیش کی زندگی گزارنے والوں کے لیے میں کہتا ہوں بہت بڑا تعزیانہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر نعمتیں ہم پر دی، اور ہمارا حال دیکھیے۔ اس حدیث کو سن کر کے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ صحابی نے کہا حضور ایسا نہیں کہ میں آپ کی دعا میں شرکت نہیں کرنا چاہتا، بلکہ حال یہ ہے کہ ہم میاں بیوی دونوں کے پاس ایک چادر، تو میں وہ چادر پہن کر فجر کی نماز پڑھتا ہوں اور جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں تاکہ سورج نکلنے سے پہلے میری بیوی وہ چادر پہن کر اپنی نماز ادا کر لے۔ تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس زندگی کا ساز و سامان کتنا قلیل ہوا کرتا۔ کہا جاتا ہے کہ اصل میں دور صحابہ میں صوفیاء کی جماعت یہی تھی
اس کے بعد میں بعض صوفیاء نے ٹاٹ کا لباس پہننا شروع کر دیا. صوف ایک اونی جبے کو کہا جاتا ہے. یہ صوف کے لباس پہننے اور جبے سے اس لباس پہننے والوں کا نام صوفی ہو گیا. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ یہ شریعت اور تصوف میں کیا فرق, یہ شریعت اور طریقت میں کیا فرق. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے دیکھا کہ پوچھنے والا عام سطحی ذہن کا آدمی, اب میں اس کے سامنے اگر قرآن کی آیتیں تلاوت کر دوں اور کہوں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ, کہ حضور دنیا میں اس لیے آئے تاکہ وہ قلب کا تزکیہ کریں. اور آج کل کے صوفی اور تصوف میں یہ عنصر پایا جاتا کہ وہ اپنی نظر سے لوگوں کے قلب کا تزکیہ کرتے, لوگوں کے قلوب کو منور کرتے, لوگوں کے قلوب کو گناہ اور گندی اور غلیظ چیزوں سے پاک کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کی سمجھ میں نہ آتی. وہ بتاتے اصحاب صفا سے تصوف چلا اور ہمارے مشائخ میں تصوف نے یوں جنم لیا اور اس کا ماخذ کیا ہے, مراجع کیا ہے, اس کے سر کے اوپر سے گزر جاتی. اللہ اکبر. امیر ملت نے بڑا پیارا جواب دیا, فرما میرے عزیز شریعت اور طریقت میں فرق یہ ہے, ایک چونٹی مثال کے طور پر لاہور سے چل کر سیالکوٹ اگر پہنچے تو اس کو پیدل پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا؟ ان کا صاحب اس میں تو برس لگ جائیں گے کہ ایک چونٹی لاہور سے سیالکوٹ پہنچے تو پیدل چلنے میں تو شاید ساری زندگی گزر جائے یا 10 20 40 50 برس اس کو لگ جائیں. فرما بس جب تم نے یہ سمجھ لیا اور یہ بتاؤ کہ کوئی چونٹی اگر کسی کبوتر کے پیر میں لگ جائے, کسی کبوتر کے پر میں لگ جائے, وہ کئی دن میں پہنچے گی؟ ان کا صاحب وہ تو 1 گھنٹے میں پہنچ جائے گی. فرما یہی معنی طریقہ تصوف کے ہیں. نرا شریعت کا راستہ تو آدمی کو اللہ تک لے جاتا, اس میں کوئی شک نہیں, مگر جانے کب پہنچے؟ 20 برس میں پہنچے, 10 برس میں پہنچے. اور یہ عام آدمی جب بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہو جائے, ایسا سمجھ لو جیسے کہ چونٹی کبوتر میں لگ کر 1 گھنٹے میں اس نے وہ سفر طے کر لیا کہ جو سفر آدمی 20 برس میں طے کرتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں تصوف ہیروئن, جو کہتے ہیں تصوف افیون ہے, بات اصل میں یہ ہے کہ جس نے اس کی لذت کو چکھا ہی نہیں وہ کیسے بیان کر پائے گا. ایک آدمی نے دبئی دیکھا نہ ہو, وہ آپ کے سامنے تعریف کیسے کرے؟ کسی نے ہندوستان کو دیکھا نہ, وہ آپ کے سامنے تعریف کیسے کرے؟ انجان آدمی سے اس بارے میں پوچھا جائے کہ جس کو وہ جانتا نہیں ہے تو اس کی تعریف عزیزان گرامی وہ کیسے کرے گا؟ اس لیے کسی نے افیم قرار دے دیا, کسی نے گانجا قرار دے دیا, کسی نے ہیروئن قرار دے دیا, جس کو جو سوچا وہ بالکل ایسا لگا. یہ معاملہ ایک بات تو بھونڈی ہے مگر سمجھ میں آ جائے. کہتے ایک جگہ 4 اندھے رہتے, 4 اندھے رہتے, اس جگہ ہاتھی آ گیا تو لوگوں نے کہا کہ اندھوں نے پروگرام بنایا کہ چلو ہاتھی دیکھیں جا کر. یہ چاروں کے چاروں اندھے جو تھے یہ ہاتھی کو دیکھنے چلے گئے. ایک اندھے نے جب ہاتھ مارا تو ہاتھی کے پیر پر لگا, ایک اندھے نے جب ہاتھ مارا تو ہاتھی کی دم ہاتھ میں آئی, ایک نے جب ہاتھ مارا تو ہاتھی کی سونڈ ہاتھ میں آئی, کسی نے ہاتھ مارا تو جناب ہاتھی کا پیٹ اور اس کا بدن ہاتھ آیا. یہ چاروں جب رات میں جمع ہوئے کہنے لگے ہاتھی کیسا تھا؟ کسی نے کہا ہاتھی جو ہے وہ کھمبے جیسا تھا, اس کے ہاتھ میں پیر آیا. اور اس نے کہا بالکل جھوٹ بولتا. جس اندھے کے ہاتھ میں دم آئی تو اس نے کہا نہیں بالکل جھاڑو کے مانند تھا. تم کہتے ہو کہ پلر کے جیسا تھا, نہیں بالکل جھاڑو کے برابر تھا. کسی کے ہاتھ میں سونڈ آئی, اس نے اس کا نقشہ بیان کیا. جس کا ہاتھ بدن پر پڑا اس نے کہا نہیں وہ پہاڑ کے مانند. یہ سب کے سب اندھے ہیں, اس لیے نہ یہ طریقت کی تعریف کو جانتے, نہ شریعت کی تعریف کو جانتے, نہ تصوف کی تعریف کو جانتے ہیں. اللہ اکبر. علماء نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچنے کے لیے صوفیاء کرام کو پیدا کیا, اور جو ان کے وابستہ ہو جائے ان کے دامن سے تو وہ اس کو بتدریج اللہ تبارک و تعالیٰ تک اس کا رابطہ کرا دیتے ہیں. سورہ لقمان میں جیسا اشارہ موجود ہے, ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اس کا دامن تھام لو جو تمہارا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے کر دے. سو انہی صوفیاء کرام میں سے ایک بر صغیر عالم اسلام کی قد آور شخصیت حضرت داتا گنبش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے واقعات کچھ یوں ہیں
جو کچھ معلومات ہو سکے صرف اور صرف اس کا ماخذ اور مرجع داتا گنجبخش علی حجویری کی کشف المحجوب ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں لوگ بے نفس ہوا کرتے، اپنے واقعات کو بڑھا چڑھا کر نہیں نقل کرتے، یہ کہ میرا نام زندہ رہے یا لوگ مجھے جانے، یہ حرص اور طمع ان میں نہیں ہوتی۔ اس لیے بنیادی طور پر داتا گنجبخش علی حجویری نے اپنے واقعات کو نقل نہیں فرمایا۔ علماء میں بحث چل نکلی کہ داتا گنجبخش علی حجویری کا سن ولادت کیا ہے۔ کشف المحجوب کو تقریباً پورا ہم نے پڑھ ڈالا، لیکن کہیں داتا صاحب نے اپنی تاریخ ولادت کو نقل نہیں کیا۔ البتہ جگہ جگہ یہ ضرور بتا دیا جو غیر مبہم ہے کہ میں غزنی کا رہنے والا ہوں، ایک جگہ لکھا میں جلاب کا رہنے والا ہوں، ایک جگہ لکھا کہ میں حجویر کا رہنے والا ہوں۔ تاریخ پر نظر ڈالنے سے پتہ لگتا ہے کہ جلاب اور حجویر یہ دو محلت کبھی داتا صاحب حجویر میں رہتے، کبھی داتا صاحب جو ہیں وہ جلاب میں رہتے، اور کبھی کبھی غزنی جایا کرتے تھے جو سلطان محمود غزنوی کا شہر، اور آج بھی اسی سرزمین پر وہ جلوہ گر۔ اس لیے کبھی وہ اپنے آپ کو غزنی لکھ دیتے، کبھی اپنے آپ کو جلابی لکھتے ہیں، اور کبھی اپنے آپ کو حجویری لکھتے۔ تحقیق سے پتہ لگا کہ اصل میں آپ کا شہر ولادت حجویر ہے، جو افغانستان کا آج بھی ایک شہر ہے جہاں آپ پیدا ہوئے۔ یہ غیر مبہم ہے کہ آپ افغانستان حجویر کے رہنے والے۔ نسب کے اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ عنہ تک اتنا قریبی آپ کا سلسلہ کہ موجودہ محققین اور قدیم محققین سب نے اس پر اتفاق کیا کہ حضرت داتا گنجبخش علی حجویری رضی اللہ عنہ کے پیر و مرشد حضرت ابو الفضل رحمت اللہ علیہ، حضرت داتا صاحب کے بعد حضرت ابو الفضل رضی اللہ عنہ سے صرف 8 واسطوں سے آپ کے نسب کا سلسلہ حضرت علی سے مل جاتا ہے، یعنی والد ماجد کو ملا کر صرف 8 واسطوں سے آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمن ہیں، حسنی حسینی سید ہیں۔ یہ بہت قریبی سلسلہ ہے۔ تصوف کا سلسلہ اس میں ایک اور کم کر دیں، نسب کا آپ کا سلسلہ تو 8 واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، اور تصوف کا جو آپ کا سلسلہ ہے وہ صرف 7 واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ اور دنیا تصوف اور طریقت کے بہت بڑے امام حضرت شیخ ابو بکر شبلی رضی اللہ عنہ سے آپ کا واسطہ صرف 3 سلسلوں سے حضرت ابو بکر شبلی سے ملتا، اور حضرت ابو بکر شبلی جو ہیں وہ حضرت جنید بغدادی کے مرید تھے۔ حضرت جنید بغدادی اپنے ماموں حضرت سری سقطی رضی اللہ عنہ سے بیعت تھے، اور حضرت ابو بکر شبلی کا مقام یہ ہے کہ یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ نے جب دیکھا کہ شیخ شبلی ان کے دربار میں آئے تو شیخ شبلی کا حلیہ کچھ غیر ہوتا، میلے کپڑے ہوتے، پھٹے پرانے کپڑے، بظاہر ان میں کوئی وجاہت اور کوئی برتری نظر نہیں آتی۔ ان بزرگ کے جب دربار میں آئے وہ بہت بڑے بزرگ انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے، سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا، جبکہ بے شمار مشائخ کا ان کے یہاں چھرمٹ اور گویا ایک مجمع۔ انہوں نے شیخ شبلی جو حالت غیر رکھتے تھے ان پر اتنے بڑے بزرگ کو کرم فرماتے دیکھ کر پوچھا کہ شبلی پر آپ نے اتنا کرم کیا؟ بڑے بڑے وجی اور جید علماء اور بزرگ موجود، ان پر کرم کی وجہ کیا؟ تو انہوں نے واقعہ بتایا جو حضرت شیخ سید علی حجویری کے مشائخ سے، ان کا رتبہ انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل سجی ہوئی ہے، اور ایسی محفل میں جہاں صحابہ کرام بے شمار بزرگوں کی چھرمٹ، حضور جلوہ افروز شیخ حضور کے دربار میں آئے، حضور کھڑے ہو گئے، شبلی کو بلایا، سینے سے لگایا اور پیشانی کو بوسہ دیا۔ جتنے حضور کے دربار میں صحابہ اور مشائخ، ان کا حضور اس اکرام فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے یہ کرم شبلی پر اس لیے کیا کہ یہ روزانہ
ہر نماز کے بعد میری محبت میں اس آیت کو ضرور پڑھتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اس لیے میں نے شبلی پر کرم فرمایا تو دیکھا آپ نے یہ ان کے مشائخ سے ان کا تعلق تھا جن کے مرید ہیں حضرت داتا گنبش علی حجویری رضی اللہ عنہ۔ تاریخ ولادت چونکہ آپ نے کہیں نہیں لکھی، نسب اور شجرہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ تقریباً اختلاف روایت سب کو سامنے رکھتے ہوئے داتا گنبش علی حجویری کی ولادت تقریباً 400 ہجری میں ہوئی۔ ایک محقق کے کہنے کے مطابق شاید 400 ہجری سے پہلے ولادت ہو گئی، اس لیے کہ انہوں نے آپ کا لاہور میں آنا 410 ہجری بیان کیا، تو ظاہر ہے کہ جب لاہور آئے واقعات کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے وہ بچے نہیں بلکہ نہایت صحیح اور جوان آدمی تھے، اس لیے لگتا ہے کہ 400 ولادت رہا ہوگا۔ البتہ تاریخ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ لاہور آئے سلطان محمود غزنوی کا دور ختم ہو گیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کا دور 400 ہجری کے بعد میں ختم ہوا اور اس کا بیٹا سلطان مسعود جو ہے وہ لاہور اور اس پورے افغانستان کا حکمراں تھا، اور سلطان مسعود کا دور ہم جب تاریخ میں دیکھتے ہیں تو 431 کا دور تھا، اس لیے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ سکتی ہے کہ آپ کی ولادت 400 میں ہوئی۔ 400 کے بعد میں سن 25 26 یا 30 میں آپ لاہور تشریف لے آئے۔ لاہور تشریف لانے کا معاملہ بھی ایسا کہ لاہور میں اس زمانے میں آپ کے پیر بھائی خدمت انجام دے رہے تھے، لاہور کی نگرانی کر رہے تھے۔ پیر و مرشد کی بارگاہ میں بیٹھے، اچانک آپ کو حکم ملا علی حجویری لاہور جاؤ، لاہور جاؤ۔ کہ حضور لاہور میں تو ہمارے ایک بزرگ پہلے سے موجود ہیں، فرما ہم نے تمہیں حکم دے دیا لہذا تم لاہور پہنچو فوراً۔ داتا گنبش علی حجویری رضی اللہ عنہ اپنے شیخ کا حکم پا کر جب لاہور پہنچے تو جس دن لاہور پہنچے تو حضرت کے پیر بھائی کا انتقال ہو گیا اور جنازہ موجود تھا۔ حضرت داتا گنبش علی حجویری نے اپنے گویا شیخ اپنے گویا پیر بھائی کا جنازہ پڑھا اور حکمت سمجھ گئے کہ میرے شیخ ابو الفضل نے اس لیے میری ڈیوٹی لگائی کہ گویا مجھے ان کے وصال کے بعد یہاں خدمت انجام دینا۔ آپ لاہور میں بیٹھ گئے، دریائے راوی کے کنارے بیٹھ گئے اور جمع غفیر لوگوں کا جمع ہونے لگ گیا، کیونکہ سلطان محمود غزنوی کا لاہور پر اثر تھا، سلطان مسعود کا بھی اثر تھا، دیگر مشائخ یہاں سے گزرتے ہوئے ہندوستان، ملتان اور بر صغیر میں جایا کرتے، لاہور ہی سے گزرا کرتے، اس لیے مسلمانوں کا خاصا وہاں اثر پایا جاتا۔ پھر داتا گنبش علی حجویری آج جہاں آپ کا مزار لاہور میں یہاں آن کر بیٹھ گئے، یہاں جب آن کر کے بیٹھ گئے، حلیہ آپ کا نہایت خستہ۔ صوفیہ میں ایک مشرب ہوتا ہے گدڑی، اور وہی گدڑی وہ استعمال کرتے اور بظاہر جہاں وہ حشمت سے وہ پرہیز کرتے، وہی گدڑی پہنے ہوئے حضرت داتا گنبش علی حجویری اس مقام پر آن کر بیٹھ گئے۔ قوم جب آپ کی جانب راجع ہوئی تو ایک مناسب وقت میں لاہور آتے ہی سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا تاکہ لوگ اس میں آئیں، نمازیں پڑھیں، حضرت داتا صاحب ان کی اصلاح کریں۔ آپ نے ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ وہ غیر ترقی یافتہ زمانہ تھا، کمپاس اور قطب نما اس زمانے میں نہ تھے۔ جب آپ نے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا تو لاہور کے کچھ صوفی، کچھ علماء داتا صاحب کی رائے سے اختلاف کیا کہ آپ نے جو مسجد کا سنگ بنیاد رکھا یہ قبلے کی جانب سے کئی درجے ہٹی ہوئی، اس کی سمت صحیح نہیں۔ آپ اخباروں میں شاید باریک بینی سے کام لیں، سال میں 1-2 مرتبہ خبر چھپتی ہے کہ آج سورج بالکل کعبے کی جانب غروب ہوگا، لہذا آج کے دن قبلے کی سمت صحیح کر لی جائے، یہ اخبار میں عموماً آتا۔ لیکن اب تو یہ کمپاس آنے کی وجہ سے بہت آسانی ہو گئی، وہ غیر ترقی یافتہ زمانہ۔ داتا صاحب نے مسجد بنائی، جب لوگوں نے اعتراض کیا کسی کے اعتراض کا آپ نے جواب نہ دیا۔ جب مسجد بن گئی تو آپ نے اعلان فرمایا کہ فلاں دن ہم مسجد کا افتتاح کریں،
غالباً اثر کا وقت، تمام صوفیہ علماء جو اس وقت وہاں موجود تھے انہوں نے داتا صاحب کے ساتھ نماز پڑھی، اور جیسے ہی انہوں نے نیت کی تو دل میں یہ خدشہ تھا کہ شاید یہ مسجد قبلے کی جانب سے ہٹی ہوئی ہے۔ تمام مجمع نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے آقا داتا گنبش علی حیدر کہا اللہ اکبر، بس نیت کا باندھنا تھا کہ تمام نمازیوں کے سامنے سے ظاہری پردے ہٹ گئے اور بالکل انہوں نے سیدھے سمت کعبے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب یہ ابہام دور ہو گیا، اب یہ ابہام دور ہو گیا۔ لوگ جو اس مجمع میں تھے عقیدت حضرت داتا گنبش علی حجویری سے ان کی بہت بڑھ گئی۔ اب تو لوگ جو در جو حضرت داتا گنبش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا کر آپ کی زندگی کے کئی اہم کارنامے، آپ کی تصنیف کردہ کتابوں کی تعداد جس کے صرف نام تو ہمارے پاس ہیں مگر ان کتابوں کا وجود اللہ اکبر باقی نہ رہا، وہ کتابیں باقی نہ رہیں اور وہ ضائع ہو گئیں۔ ظاہر ہے کہ مکتب خانے اس زمانے میں نہ تھے، قلم اور کاغذ پر نقل ہوا کرتی، اور اتنی بڑی بڑی کتاب کو نقل کرنا بھی کار دارت کوئی آسان کام نہ تھا۔ غرض یہ کہ وہ ساری کتابیں تو داتا صاحب کی ضائع ہو گئیں، مگر وہ کتابیں جو آپ نے تصنیف فرمائیں ان کے نام بھی ہم تک صرف اس لیے پہنچ گئے کہ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں ان کے نام تحریر کر دیے کہ میں نے اس مسئلے میں یہ کتاب لکھی، اس مسئلے میں نے ایک کتاب لکھی۔ آپ کی ضائع ہو گئی اور ان کے نام بھی ہمیں آپ کی معروف کتاب کشف المحجوب ہی سے مل سکے۔ حضرت داتا صاحب بڑے باذوق آدمی تھے، نعت بھی بہت عمدہ کہتے تھے، مگر افسوس کہ انہوں نے کوئی اپنی کوئی نعت یا نعتیہ کوئی نمونہ انہوں نے اپنے کشف المحجوب میں نہیں چھوڑا کہ جس سے ہم کوٹ کر سکیں انہوں نے یہ نعت کہی۔ اور اس کے وجود کا پتہ ہمیں یوں لگا کہ داتا صاحب نے جب کشف المحجوب لکھی اس میں اپنا نام لکھا، میں سید علی حجویری بن سید عثمان حجویر کا رہنے والا یا جلاب کا رہنے والا، یہ کہہ کر جب آگے گئے تو آگے جا کر کے لکھا کہ نام جانتے ہو میں نے کیوں لکھا؟ نام میں نے اپنا اس لیے لکھا کہ کوئی تمایا مجھے لالچ نہیں تھی کہ میں اپنا نام، صوفیہ تو گمنام رہنے کی کوشش کرتے، کہا میں نے نام صرف اس لیے لکھ دیا کہ اگر مصنف کا نام کتاب میں نہ ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں اس کی کتاب کو اپنے سے منسوب کر کے شائع کر دیتے اور کہتے ہیں اس کا میں مصنف ہوں۔ جیسا کہ کہتے میرے ساتھ حادثہ یہ ہوا کہ میرا ایک نعتیہ دیوان تھا، بہت ذخیم رہا ہوگا، میرے ایک دوست آئے اور مجھ سے وہ نعتیہ دیوان مطالعہ کرنے کے لیے لے گئے، اور افسوس کہ میرے پاس اس کی کوئی نقل نہ تھی، میں نے انہیں اپنا نعتیہ دیوان دے دیا۔ انہوں نے کیا مہربانی کی کہ وہ نعتیہ دیوان میرے سے لے گئے اور میرے پاس اس کی کوئی نقل نہ تھی، لہذا ان بزرگ نے اپنا نام ڈال کر کے میرا پورا نعتیہ دیوان شائع کر دیا۔ یوں میں اپنے نعتیہ دیوان سے محروم ہو گیا۔ تو کتابوں کی دنیا میں، تحریر کی دنیا میں سرقہ یعنی چوری کرنا یہ بھی پرانا رواج ہے کہ لوگ دوسروں کی کتابیں اپنے نام سے شائع کر کے اور اپنا نام پیدا کرنے کی کوشش کرتے، مگر یہ رمز وہ نہیں سمجھ پائے کہ دین کے معاملے میں جو اپنے نام کو مٹا دے تو رب کریم کے دربار سے اس کے نام کو اللہ تعالیٰ دوام بخش دیتا۔ اب غور کیجئے، داتا گنبش علی حجویری مجرد، کوئی ان کی اولاد نہیں، کوئی ان کا سجادہ نشین نہیں، کوئی ان کا گویا اپنے طور پر ان کے گویا معاملات کا جانشین نہیں، لیکن آج دنیا داتا گنبش علی حجویری کو مانتی۔ آپ نے دیکھا ان کے تو اولاد ہی نہیں تھی کوئی کہ چلیے اولاد کے لیے سلسلہ بنا تو ان کی اولاد نے اپنے دادا کی تشہیر کر دی، نہیں، گمنام رہنے کو انہوں نے پسند کیا اور رب کریم نے ان کا ایسا نام پیدا کیا کہ پوری دنیا میں داتا گنبش علی حجویری جو ہے وہ مشہور اور معروف۔ کشف المحجوب ایک تصوف کا شاہکار، اللہ اکبر، یہ انہوں نے کیسے لکھی؟ خود وہ لکھتے ہیں کہ ان کے ایک ہم وطن تھے ابو سعید، جس کا نام خود داتا صاحب نے لکھا، انہوں نے مجھ سے تصوف کے چند سوالات کیے۔ جب انہوں نے مجھ سے تصوف کے سوالات کیے تو میں نے کیا کیا، جواب دینے سے پہلے یہ مشائخ کا ہمیشہ وتیرہ رہا اور حدیثوں سے بھی ثابت اور آج بھی مشائخ میں موجود، ہر کام کے کرنے سے پہلے وہ استخارہ کیا کرتے۔ کہا میں نے ابو سعید کے سوالات کے جوابات دینے پر اپنے رب کی بارگاہ میں استخارہ کیا اور استخارہ کرنے پر میں نے دیکھا کہ جواب ہاں میں
تب میں نے قلم اٹھایا تاکہ میں ابو سعید کے سوالوں کا جواب دوں. سبحان اللہ. وہ ابو سعید ہی اس کشف المحجوب کی تصنیف کا سبب بنے. کہ میں نے پھر یہ طے کر لیا استخارہ کرنے کے بعد کہ میں ابو سعید کے سوالوں کا جواب دوں گا. وہ ان کے وطن والے بھی تھے اور کچھ اشارے ایسے ملتے ہیں کہ شاید ان کے وہ مرید بھی تھے. چنانچہ انہوں نے ان کے جوابات دینا شروع کیے تو جناب ان کے تو چند سوالات تھے اور اس کے جواب میں پوری کشف المحجوب معرض وجود میں آ گئی. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، جب اس کتاب کو دیکھا جائے تو بعض محققین مجھ جیسے نے بڑے بڑے محققین کہتے ہیں کہ فارسی میں بر صغیر میں مستند کتاب جو تصوف کے اور طریقت کے سلسلے معرض وجود میں آئی ان میں سے اولین کتاب داتا گنبش علی حجویری رضی اللہ عنہ کی ہے. اور اولین کتاب اس لیے کہ داتا صاحب کی تصنیف سے پہلے سارا کا سارا تصوف جو ہے وہ عربی کتابوں میں پایا جاتا. اس زمانے میں علماء کا مشرب یہ تھا کہ اگر تمہیں رسول اللہ کے دربار میں پہنچنا، اللہ کے دربار میں پہنچنا، رسول کے دربار میں رسائی حاصل کرنی ہے تو پہلے ان کے زبان تک رسائی حاصل کرو، پھر رسائی وہاں تک حاصل کرو. اس زمانے میں دوسری زبان میں لکھنے کا رواج نہ تھا، لیکن داتا صاحب کی چونکہ مادری زبان فارسی تھی، افغانستان اور فارس میں پوری فارسی زبان بولی جاتی، اس لیے آپ نے فارسی زبان میں کتاب لکھی. لیکن اس فارسی میں جو دقیق ادق قسم کے جو معاملات ان سے گریز کرتے ہوئے سلیس آسان زبان فارسی میں آپ نے یہ کتاب تصنیف فرمائی. اگرچہ کتاب فارسی میں ہے مگر کتاب ہی کو پڑھنے سے معلوم ہوتا جگہ جگہ کہ آپ بہت بڑے شیخ الحدیث، فن حدیث پر مکمل دسترس حاصل، اصول حدیث پر مکمل دسترس حاصل، عربی میں وہ گرامر سے، صرف اور نحو، ان تمام علوم سے وہ باخبر. اور اس کے علاوہ فقہ کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ تصوف میں جگہ جگہ وہ حضرت جنید بغدادی کو کوٹ کرتے. تو جیسے 4 مذہب ہیں، حنفی، مالکی وغیرہ، اسی طرح تصوف کے مذہب بھی ہوتے ہیں. ان کے مذہب سے مراد طریقے حضرت داتا گنبش علی حجویری تصوف میں حضرت جنید بغدادی کے مشرب رکھتے تھے. جگہ جگہ وہ حضرت جنید بغدادی کا مشرب جو ہے وہ کوٹ کرتے. اور اس طریقے سے مذہباً وہ بہت کٹر سنی حنفی تھے. یہاں وقت میں گنجائش نہیں، جب وہ امام اعظم کا نام لکھتے ہیں سبحان اللہ، اتنے شاندار القاب اور آداب سے نام لکھتے ہیں کہ نام لکھنے کی سطر ہی کو پڑھ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کوئی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو اپنا بہت بڑا امام تصور کرتے اور جگہ جگہ ان کی تقلید پر وہ فخر کرتے ہیں کہ میں حنفی المذہب، اہل سنت حنفی المذہب ہوں. جگہ جگہ اس کا وہ تذکرہ کرتے. غرض یہ کہ دیکھنے سے پتہ لگتا ہے کہ ہر فن میں ان کو مکمل دسترس. اور اس کے علاوہ ایک ٹاپک تصوف کا بڑے سے بڑے صوفی کو اس پر دسترس حاصل نہیں ہوتی کہ فلاں معاملے میں صوفیہ کا مشرب کیا، فلاں معاملے میں صوفیہ کا مشرب کیا. کشف المحجوب کو پڑھنے کے بعد پتہ لگتا کہ حضرت داتا گنبش علی حجویری اپنے زمانے کے تصوف کے جتنے بھی مشہور سلسلے اور جتنے بھی معروف مذہب تھے ان سب پر حضرت داتا گنبش علی حجویری کو مکمل دسترس تھی. اس لیے وہ کئی تصوف کے مشرب کو لکھتے چلے جاتے. تصوف کا ایک مشرب یہ، ایک مشرب یہ، ایک مشرب یہ. اس کو پڑھنے سے پتہ لگتا کہ بزرگان دین کے تمام مذاہب اور تمام مشرب پر حضرت داتا گنبش علی حجویری رضی اللہ عنہ کو مکمل عزیزان گرامی دسترس تھی. غرض یہ کہ حضرت داتا صاحب کی زندگی کا شاہکار محترم حضرات، کشف المحجوب، کشف المحجوب کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ہم نے تو کیا قدر کی ہوگی. ہماری نظر جہاں تک پہنچی، جو ہمارے پاس نوٹ ہیں صرف اردو میں حضرت داتا گنبش علی حجویری کے کشف المحجوب کے تقریباً 17 ترجمے اردو میں ہوئے. 17 ترجمے ایک ہی کتاب کے اردو میں ہوئے. آپ حیران ہوں گے سن کر کہ جناب ایک انگریزی محقق نے 1911 میں پروفیسر نکلسن نے 1911 میں داتا گنبش علی حجویری کا قلمی نسخہ کہیں سے دریافت کیا اور پوری تحقیق اور جستجو کے بعد داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب کا ترجمہ 1911 میں انگریزی زبان میں ہو گیا. 1911 میں ہو گیا. اور ادب
سے لگاؤ رکھنے والے، انگریزی، اردو، عربی، فارسی ادب سے لگاؤ رکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ پروفیسر نکلسن نے جو 1911 میں انگریزی میں ترجمہ کیا ہے وہ تمام اردو اور دوسرے ترجموں سے سب سے بہتر ترجمہ ہے جو اس نے انگریزی میں کیا۔ اس کے بعد میں کیا ہوا، روسی ایک ادیب نے کیا کیا، اس نے کمال یہ کیا کہ دنیا کی سیاحی کر کے حضرت داتا گنجبخش علی حجویری کا اصلی نسخہ دریافت کیا کہ جو فارسی کا تھا اس فارسی نسخے پر اس نے کام کیا، اور کام کرنے کے بعد اس کا ترجمہ روسی زبان میں بھی چھپا۔ اسی محقق کے اس تحقیق اور اس مقالے اور اس ترجمے کو ایران کے ایک ادیب نے اس کو جدید ایرانی زبان میں جناب اس کو ڈھال کر اور اس کو شائع کیا۔ یعنی یوں کہہ دیا جائے تو غلط نہ ہوگا، اپنے سے زیادہ جو پرائے لوگ ہیں انہوں نے داتا گنجبخش علی حجویری پر مسلمانوں سے زیادہ تحقیق کی، اور جستجو کرنے کے بعد داتا گنجبخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی تحقیقات کو عزیزان گرامی بڑھایا اور بتایا کہ یہ کیسا عظیم صوفی ہے جو پاکستان کی سرزمین لاہور میں جلوہ گر ہے۔ میں آپ کو بہت چھوٹی بات حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ کسی شخص کو اگر پیر مرشد نہ ملے تو فرماتے ہیں میرا ارشاد یہ ہے کہ وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کرے۔ اس نے بھی دو قول کہ کشف المحجوب کے مطالعے کی برکت سے اسے پیر مل جائے گا، یا یہ کہا کہ اگر پیر نہ ملے تو کشف المحجوب پورے شیخ کا کام کرے گا۔ جو ایک پیر رہنمائی کرتا ہے وہ رہنمائی جو ہے وہ کشف المحجوب جو ہے وہ اس کی رہنمائی کرے گی۔ اس سے اندازہ لگائیے کتنی ضخیم کتاب۔ اور جہاں تک ان کی شخصیت کا تعلق ہے اللہ اکبر، بات تو کڑوی ہے۔ تبلیغی جماعت کا رائے ون میں اجتماع ہوتا، برا مت مانیے گا، اب تھوڑا سا کڑوا ہوتا، کہا جاتا ہے کہ 20 لاکھ آدمی جمع ہوتا، اور جب آدمی جمع ہو جائے جہاں تک نگاہ پہنچے وہاں آدمی نظر آئے تو ہماری جناب پریکٹس تو یہ ہے کہ جب آدمی چاروں طرف نظر آئے تو اسے 20 لاکھ بنا دیجئے، اسے 50 لاکھ بنا دیجئے، اسے 2 کروڑ بنا دیجئے۔ یہ تو آپ کے ہاتھ کی بات ہے کہ جتنا چاہے آپ بنا دیں۔ اور پھر وہ اجتماع کہاں سے، دنیا سے، لندن سے، امریکہ سے، جاپان سے، بنگال سے، ہندوستان، سب جا کر کے وہاں جمع ہوتا۔ بلکہ ہمارے سیٹھ حضرات اللہ تبارک و تعالی عقل سلیم عطا فرمائے، اچھے بھلے سنی جو دکان میں ملازم ہو بالجبر انہیں ہوائی جہاز کا کرایہ دے کے کہتے ہیں کہ رائے منڈ میں چلے جائیں، وہاں اجتماع میں جائیں وغیرہ وغیرہ، یہ ان کا معاملہ ہے۔ لیکن سبحان اللہ داتا گنجبخش علی حجویری کے کورس کا کوئی پوسٹر نہیں چھپتا، کوئی تشہیر نہیں ہوتی، بلا مبالغہ جتنے آدمی ادھر بن بلائے داتا گنجبخش علی حجویری کی نگری میں اتنے آدمی آپ کو نظر آئیں، اتنے آدمی نظر آئیں۔ اور پورے لاہور کے مولوی کہتے ہوں گے انہیں میں بعض حضرات کہ مت جانا مزار پر، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن مجمع دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، داتا صاحب کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ حیران ہوں گے، اخبار دینی کرتے ہوں آپ تو داتا صاحب کے یہاں جوتے رکھنے کی ایک جگہ 1 روپیہ جوتا رکھنے میں لیا جاتا، دیکھتے ہو نا جب جوتے اتارتے ہیں اس کا ٹھیکہ نیلام ہوا، معلوم ہوا کہ ایک رکھنے کا ٹھیکہ نیلام ہوا۔ اللہ اکبر، پتہ لگا کہ ان کے مزار پر آنے والوں کی تعداد جوتوں کے حساب سے 2 کروڑ ہے، 2 کروڑ ہے۔ اب نفع شامل کر لیا جائے 3 کروڑ کی تعداد، بھائی اس کے گھر آدمی منع کرا مت جانا مت جانا مت جانا، اللہ اکبر۔ اور یہ جملہ آج ہر شخص کی کام تک پہنچ گیا۔ خواجہ غریب نواز اجمیری نے جب اقتصاد فیض کیا، حضرت خواجہ غریب نواز سے بڑھ کر ہندوستان کون اتھارٹی رہا ہوگا؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقِ فارا پیر کامل رہنما، یہ ان کے مزار پر تختی لگی ہوئی ہے۔ ہمارے آپ جیسے نہ جانے ہزاروں لوگ جاتے ہیں خالی جھولیاں لے کر اور جھولیاں بھر کر لاتے ہیں، بجا طور پر پورا پاکستان کا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارے پاس داتا گنجبخش علی حجویری رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت لاہور میں جلوہ گر ہے۔ رب کریم ان کے مرقد پر انوار پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے، ہم سب کو ان کی برکتوں سے متمتع فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔